अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हज़रात गिरामी, क्या सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहना नजात के लिए काफी है? कुछ हजरात का ख्याल है कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहना काफी है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने की कोई हाजत नहीं है। यानी अगर कोई ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया वो काफी हो गया। जैसा कि वो दलील में पेश करते हैं, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह, यानी जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत में दाखिल हो गया। तो इसकी गलत तशरीह करते हुए ये कहते हैं कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो काफी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जरूरत नहीं। उनको बस सिर्फ एक सवाल एक जवाब दूंगा, उसके बाद उसकी तशरीह करूंगा और फिर मैं आपको इंशाअल्लाह ताला बताऊंगा। जैसे कि मैं आपको ये बात बता दूं कि यहां पर मैं बैठा हुआ हूं, यहां पर क्या है, मैं बैठा हुआ हूं, और यहां पर जो मैं बैठा हुआ हूं तो मेरा कौल जो है कब काबिल कबूल होगा? जब आप मुझे कबूल करेंगे। यानी आप मुझे कबूल ही नहीं कर रहे हो तो आप मेरे कौल को कबूल करेंगे? बिल्कुल नहीं, कोई सवाल ही नहीं है। यानी इंसान के कौल की अहमियत उस वक्त होती है कि जब उस इंसान को आप अपने ज़हनो दिमाग में कबूल कर लें, तभी जाकर के इंसान की अहमियत होगी। ठीक, अब आप देखें कि ला इलाहा इल्लल्लाह जो है वो किस जबान से निकला? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से, कि अल्लाह के नबी ही ने तो कहा कि मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया वो जन्नत में दाखिल हुआ। तो अब कायल के कौल को तो मान रहे हो, यानी जो कहने वाला है उनके कौल को तो आप मान रहे हो, तो जो कह रहा है उनको मान रहे हो कहां? उनको कहां मान रहे हो? उनके कौल को मान रहे हो और उनको नहीं मान रहे हो। ये तो एकदम बिल्कुल नाइंसाफी है। इंसाफ तो उसी वक्त होता कि कायल के कौल को उसी वक्त माना जाता जब आप कायल को मान रहे हो, जब आप कायल को मान रहे हो। तो लिहाजा मालूम यह हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो फरमाया कि ए महबूब, ये आप कहें कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहो जन्नत में दाखिल हो जाओगे, तो मतलब यह है कि पहले तुमको माना जाए, फिर उसके बाद मेरे कौल को माना जाए तो जन्नत में दाखिल होगा। इसीलिए तौहीद के साथ साथ रिसालत का होना भी जरूरी है। तौहीद के साथ साथ रिसालत का होना भी जरूरी है। अब कुछ अवाम को क्या है, गुमराह करके ये बैठे हुए हैं कि बस ला इलाहा इल्लल्लाह कहो। इसीलिए सहाबा किराम ने पहले कायल को माना, पहले कायल को माना, तब जाकर के आपके कौल पर भरोसा करते हुए ईमान ले आए और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो ये बात है, लेकिन ये बात तो एक तशरीह है। दूसरी बात ये है कि क्या सिर्फ हम ला इलाहा इल्लल्लाह कह देंगे तो क्या हमें जन्नत मिल जाएगी? क्या हमें जन्नत मिल जाएगी? कुछ लोग इस हदीस पाक से भी मतलब एक दलील पेश करते हैं, जैसा कि मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है। मुस्लिम शरीफ की हदीस पाक है, ये किताबुल ईमान की हदीस नंबर 181 है, और जिसके रावी है हजरत अबू जर गिफारी रदी अल्लाह तआला अन्हु। मैं इबारत पढ़ के बता रहा हूं उर्दू में। हजरत अबू जर गिफारी रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मैं हाजिर हुआ। हुजूर एक सफेद कपड़ा ओढ़े हुए सो रहे थे। मैं दोबारा हाजिर हुआ, उस वक्त भी आप सो रहे थे। मैं तीसरी बार हाजिर हुआ तो आप बेदार हो चुके थे। आप क्या हो चुके थे? बेदार हो चुके थे। मैं आपके पास बैठ गया। आपने फरमाया जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह कहे और उसी एतकाद पर उसका खात्मा हो जाए, उसी यानी ला इलाहा इल्लल्लाह पर उसका खात्मा हो जाए। और यहां पर ला इलाहा इल्लल्लाह से मुराद पूरा कलमा है, ये ध्यान में रखना, क्योंकि कायल के कौल को उसी वक्त माना जाता है जब आप कायल को मान रहे हो। तो वो जन्नत में दाखिल हो गया। मैंने अर्ज किया अगरचे वो ज़िना करे और चोरी करे या रसूलल्लाह। आपने फरमाया अगरचे वो ज़िना करे चोरी करता हो, अगरचे वो ज़िना करता हो चोरी करता हो। मैंने 3 बार यही सवाल किया, आपने यही जवाब दिया। चौथी बार सवाल के जवाब में फरमाया अगरचे वो ज़िना करे और चोरी करे और करता हो, वो अबू जर की नाक पर खाक डालता, अबू जर की नाक पर खाक डालता हो जन्नत में चला जाएगा।
حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں کہ ابو ذر مجلس سے اٹھ گئے اور بڑے ذوق و شوق سے بار بار یہ کلمہ دوہرا رہے تھے کہ ابو ذر کی ناک پر خاک ڈالتا، ابو ذر کی ناک پر کیا ہے؟ خاک ڈالتا۔ اب اس حدیث سے یہ بات معلوم یہ ہوتی ہے بظاہر کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اسی پر اعتقاد رکھے اور اس کا خاتمہ ہو جائے وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس حدیث سے کیا بات معلوم ہو رہی ہے کہ صرف کلمہ پڑھ لینا ہی نجات کے لیے کافی ہے۔ نجات کے لیے کیا ہے؟ کلمہ پڑھ لینا ہی کافی ہے۔ نیک اعمال جو ہے، نیک اعمال کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، نہ بدعمالیوں سے کوئی ضرر ہوتا ہے مگر یہ اعتقاد جو ہے وہ اہل سنت کا نہیں ہے۔ بظاہر کیا ہے؟ اس حدیث سے تو معلوم ہو رہا ہے کہ نیک اور بد کا کوئی حاجت ہی نہیں، لیکن یہ قول جو ہے مرجیہ کا ہے، یعنی ایک جو مرجیہ مسلک ہے، مرجیہ فرقہ ہے، لیکن یہ مرجیہ جو ہے ان کے لیے یہ حدیث حجت نہیں ہے۔ کیسے حجت نہیں ہے؟ کہ آپ قرآن مجید کی متعدد آیت دیکھیں اور بہت ساری احادیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ بدعمالیوں پر سزا ملتی ہے، بدعمالیاں یعنی جو بدعمال کر رہے ہیں اس پہ سزا ملتی ہے، اور قرآن کریم کی کسی آیت یا اس کے کسی حصے کو یا الگ الگ کر کے احادیث پاک کو کسی عقیدہ یا حکم شرعی کی اس بات کی کیا ہے بنیاد نہیں بنایا جا سکتا جب تک کہ اس موضوع سے متعلق کیا ہے تمام آیات اور احادیث پیش نظر نہ ہو۔ کسی ایک آیت یا ایک احادیث سے کیا ہے ہم یہ عقیدہ نہیں بنا سکتے۔ تو اب ان کے مقابلے میں جب ہم قرآن اور احادیث کو دیکھتے ہیں تو یہ بات بالکل واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اعمال کی بنیاد پر بھی لوگ کیا ہے اس کی سزا ملے گی، یعنی جو بدعمال کریں گے اس کی سزا، اور جو نیک اعمال کریں گے انہیں جنت مل جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ ہر مسئلے میں قرآن و حدیث کا منشا اور اس کی مراد معلوم ہو جائے تب تک ہم کیا ہے فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اب حدیث کا مطلب کیا ہے کہ جب یہ حدیث ہے تو اس کا مطلب تو نکلنا ہے۔ تو اب حدیث کا مطلب یہ ہے کہ کلمہ گو ہر حال میں جنت میں جائے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو کلمہ پڑھ رہا ہے اور اس پر اعتقاد رکھ رہا ہے ہر حال میں جنت میں جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بدعمالیوں پر اس نے توبہ کر لی ہو، یعنی جو بدعمال کیا ہے اس نے توبہ کر لی ہو اور وہ قبول ہو جائے وہ توبہ، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے اور وہ جنت میں چلا جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے بغیر کسی شفاعت کے اس کو جنت میں داخل کر دے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر خدا نہ کرے یہ سب نہ ہو پھر وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر بالآخر جنت میں جائے گا، یعنی اگر وہ سزا گناہ کیا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اور یہاں پر جو میں نے پہلی تشریح کی تھی کہ یہاں پر حدیث جو صرف لا الہ الا اللہ ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ مسلمان ہونے کے لیے توحید و رسالت دونوں پر ایمان لانا ضروری ہے، یعنی اگر کوئی شخص مسلمان ہونا چاہتا ہے تو مسلمان ہونے کے لیے توحید اور رسالت پر ایمان لانا ضروری یہ ہے کہ جیسے کہ پورا کلمہ ہے، جیسے کہ ہم قل هو اللہ احد کہتے ہیں، اس سے مراد سورہ اخلاص پوری ہوتی ہے، سورہ اخلاص پوری ہوتی ہے، اور الحمد شریف بول دیتے ہیں تو اس سے مراد پورا سورہ فاتحہ ہوتا ہے، یعنی ایک نام ہو جاتا ہے، ایک علم بن چکا ہے، ایک علم بن چکا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہذا اور قرآن مجید اور دیگر دلائل سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ فقط ایمان باللہ جو ہے یہ کافی نہیں ہے، ایمان بالرسالت بھی نجات کے لیے کیا ہے ضروری ہے، نجات کے لیے ضروری ہے، جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے کہ قائل کو ماننا ضروری ہے قول کو ماننے کے لیے۔ اب جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ماننا ہے تو بس کافی نہیں، اور یہ اس حدیث کا کہ صرف لوگ بس کلمہ پڑھ لیتے ہیں، جیسے کہ آج کل کے ہم بڑے افسوس کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے نعت خواں کا یہ حال ہو چکا ہے کہ 2 منٹ میں جنت دلا دے رہے، آتے ہیں چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، نماز کی پابندی نہیں ہے، آئے مائک لے لیا، اسٹیج پہ کھڑے ہو گئے، بس اسٹیج پہ کھڑے ہونے کے لیے لہرا دیا اپنی آواز کو، اور لہرانے کے ساتھ کہا سبحان اللہ کہو جنت میں داخل ہو جاؤ گے، لگتا ہے کہ جنت ان کی جاگیر بن گئی ہے، 2 منٹ میں جنت میں۔ اگر نعت خواں یہ 2 منٹ میں جنت مل جاتی تو پھر علماء کرام صوفیاء کرام نے پوری رات اپنی آپ کو عبادت میں کیوں گزارا؟ تو ان نعت خوانوں سے بھی گزارش یہ ہے
کہ جنت اتنی آسان نہیں ہے کہ آپ 2 منٹ میں کسی کو سبحان اللہ کہنے کی بنیاد پر جنت میں یہ کر دیں. ہاں آپ یہ کہیں کہ یہ بھی ایک اعمال ہے, یہ بھی ایک معمولات اہل سنت ہے, لیکن عقائد جو ہے وہ عقیدہ رکھنا ہے, اور اعمال جو ہے وہ اعمال صالح کرتے رہنا ہے. اعمال صالح کرتے رہنا ہے کہ پہلے اپنے چہرے پہ داڑھی سجاؤ, نماز کی پابندی کرو, جھوٹ غیبت چغلی ان تمام سے بچو, تب جا کر کے آپ کو جنت مل سکتی ہے. ورنہ آپ کے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اعمال کی بنیاد پر آپ کو جنت میں داخل کرے. سزا ملے گی اگر آپ نے بدعمال کیا. اب ایک چیز یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ کلمہ پڑھنے والوں سے مراد وہ شخص ہے جو کلمہ پڑھنے کے ساتھ کوئی کفریہ عقیدہ نہ رکھتا ہو. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن کفریہ عقیدہ رکھتا ہے, جیسے کہ کوئی شخص کلمہ پڑھتا ہے اور اس کے باوجود رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی مستقل یا غیر مستقل نبی کی بعثت کے امکان کو جانتا ہے, کہ یعنی آپ کے بعد یہ کہتا ہو کہ آپ کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں, یا نبی مر کر مٹی میں مل گئے, کلمہ بھی پڑھتا ہے پھر بھی وہ کلمہ گو نہیں, کلمہ گو نہیں. جیسا کہ پہلے منافقین کہتے تھے, نبی کے خلاف کیا ہے باتیں کیا کرتے تھے. تو ایسا اگر کوئی کر رہا ہے تو ایسا کرنے کی بنیاد پر وہ شخص کیا ہے, مستقل کلمہ گو ہو ہی نہیں سکتا. کلمہ گو وہ ہے کہ کلمہ پڑھتا ہو اور اعتقاد رکھتا ہو, اور اعتقاد کیسا, جیسا کہ قرآن و حدیث نے ہمیں اعتقاد بتایا. آج کل کے وہابی دیوبندی ہے, دیکھ کلمہ تو پڑھتے لیکن کہتے ہیں نبی مر کر مٹی میں مل گئے. کلمہ تو پڑھتے کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب نہیں. کلمہ پڑھتے ہیں کہتے ہیں نبی کو اختیار نہیں. تو ایسے کلمہ گو نہیں, کلمہ گو وہ جیسا کہ صحابہ نے کلمہ پڑھا اور نبی کی رسالت کا اعتقاد رکھا, اللہ کی وحدانیت کا اعتقاد. ایک دوسری بات یہ ہے اس میں کہ کچھ لوگوں کا یہ ذہن بن چکا ہے, کچھ لوگوں کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ ہم صرف کلمہ پڑھ لیں اعمال نہیں کر رہے. ایسا نہیں, پورا کلمہ پڑھیں اور ان پر اعمال صالح اور اعمال کی بنیاد رکھیں. آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ ان تمام کو لے کر کے چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ پر ضرور کرم